اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته محياه وتعطى الأوان بطبه وذكره وريان. برادر طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے چنندہ بندوں میں رکھا جن کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی. وہ تمام جو اس محفل کے مقصد سے آئے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دی، اور وہ لوگ جو صرف یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ محفل میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بخشش فرما دی. اللہ کا بڑا احسان الحمدللہ. ہماری گفتگو جو چل رہی تھی کہ ہم سورہ فاتحہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام کائنات کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، تمام عالمین. الرحمن الرحیم، عالم کی پرورش فرما رہا ہے. کیسے پرورش فرما رہا ہے؟ رحمان اور رحیم کی نسبت سے. ہم پچھلے 2 ہفتوں سے مسلسل سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، یوم جزا کا مالک ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قہاریت کی تجلی رکھنے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کیا مدد مانگ رہے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا الہی العالمین ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب سیدھا راستہ کیا ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار رسول کے ذریعے ہم کو سیدھا راستہ کیا بتلایا. کون سا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ کس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کہا؟ کس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سکل میں ارشاد فرمایا کہ بندہ ایک راستے پر چلتا ہے، سیدھے راستے پر، اور راستے میں دروازے ہیں، دروازوں پہ پردے لٹک رہے ہیں، اور وہاں سے ندا آ رہی ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ. میں فہم بتا رہا ہوں حدیث مبارکہ. آواز آ رہی ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. جب بندہ اس کے قریب جاتا ہے تو جو سامنے فرشتہ بیٹھا ہے وہ آواز دیتا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، اس راستے پر جاؤ گے، اس راستے پر چلنا شروع کر دو گے. تمہارا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے جس پہ تم چل رہے ہو. وہ جو فرشتہ آواز لگاتا ہے وہ فرشتہ قرآن شریف ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ راستے پہ چلو. اور یہ جو دروازے ہیں جس پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، جہاں آواز آ رہی ہے اس راستے سے آ جاؤ، وہ جو دروازے ہیں وہ دروازے اللہ تعالیٰ کے مناہیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قتل مت کرو، وہ دروازہ ہے ہم کو قتل کی دعوت دیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا زنا مت کرو، وہ دروازہ ہم کو زنا کی دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم گناہ مت کرو، وہ دروازہ ہے جو ہم کو گناہ کی دعوت دیتا ہے. بندہ اس دروازوں کی طرف گھستا ہے تو سامنے والا دروازہ جو ہے وہ آواز دیتا ہے کہ تم مت جاؤ، رک جاؤ. اگر تم اس راستے پہ چلے جاؤ گے، اس راستے پہ گامزن ہو جاؤ گے جو صراط مستقیم سے ہٹ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا، کہاں ہے حسین؟ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ 9 باتوں کی اجازت، 2 باتوں کے بارے میں بتایا ہے. 9 باتیں ہیں جن کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے. حسین کہاں گے؟ میں فون میں آیت کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا تھا.
سورہ انعام نکالیے ذرا، آیت 151 152 ذکر نہیں لاکھ ہے بیٹے، اس کو لاکھ کر پہلے آیتیں پڑھ دینا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم پوری 9 باتیں ہم نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل تعالوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله اوفوا وذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا، کیا ارشاد فرمانا اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سرکار کی زبان میں قل تعالوا، انا فرما دیجیے آؤ میری جانب، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں۔ کیا سنا دیتا ہوں؟ کہ جن کو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام قرار دیا ہے، تمہارے پروردگار نے تم پر حرام قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی بات، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ رزق دینے والے ہم ہیں، ہم نے تم کو بھی رزق دیا، تم سے پہلے والوں کو بھی رزق دیا، ہمارے آنے والوں کو بھی ہم رزق دینے والے ہیں۔ یعنی مفلسی کے خوف سے، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ جاؤ، چاہے وہ کھلے میں ہو چاہے وہ تنہائی میں ہو۔ 4 باتیں، اور کسی کو قتل مت کرو، کسی کو قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ 5 باتیں یہ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا، اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا؟ دوسری آیت جو ہم پڑھے ابھی، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، 6واں حکم، یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی اس کے مال کی حفاظت کرو، اور مال کو کاروبار میں لگاؤ، تجارت میں لگاؤ، جب وہ بالغ ہو جائے، شعور والا ہو جائے، وہ مال اس کے حوالے کر دو، اور ناپ تول انصاف سے پوری کرو۔ 7واں حکم۔ 8واں حکم، ہم یہاں پہ فیل ہیں سر، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب بات کہو تو انصاف سے کہو، خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ اور سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے، تم اس کے اوپر چلو۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ سرکار نے فرمایا صراطی، میرا راستہ، مستقیمہ، سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ 9 چیزوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا قرآن میں کہ 9 چیزیں ایسی ہیں
اس کی اتباع ہم کو کرنا ہے تو ہم صراط مستقیم پہ ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں عام طور پہ صراط مستقیم بولے تو سیدھا راستہ چلنا؟ کیا ہے سیدھا راستہ؟ نماز پڑھیے، روزہ رکھ لیے، اوامر پہ تو عمل پہ رہا ہے لیکن نواہی کی فکر نہیں۔ اوامر پہ کام کرنا آسان ہے، گناہ میں لذت ہے، اسی لیے بندہ گناہ کی طرف لپکتا ہے۔ آدمی گناہ کیوں کرتا ہے بھائی؟ گناہ میں لذت ہے، گناہ آسانی سے ہوتا ہے، گناہ کی طرف دل کھینچتا ہے، اللہ تعالیٰ رکھا ہمارے قلب میں۔ اس سے جہاد کرنا، اس سے مقابلہ کرنا اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، ہم کامیاب۔ ہم کو کامیابی حاصل کرنا تو کیا کرنا ہے؟ صراط مستقیم کس کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ صراط مستقیم یہ 9 چیزوں کی علامتیں بتا رہے ہیں ہمارے پاس۔ صراط مستقیم 9 چیزوں کی بات بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کیا؟ شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ شرک کے بڑے طویل معنی ہیں، اگر ہم آسان ترجمہ شرک کا دیکھ لیں تو ہم یاد رکھنا کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے آثار میں کسی غیر کو مقابل میں یا مماثل میں شریک کرنا شرک ہے۔ ہم شرک کیا سمجھتے ہیں؟ شرک بولے تو بت کے سامنے ہم پوجا کر رہے ہیں، وہ شرک سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کی صفات میں بھی شرک ہوتا ہے، اللہ کی ذات میں بھی شرک ہوتا ہے، اللہ کے افعال میں بھی شرک ہوتا ہے، اللہ کے آثار میں بھی شرک ہوتا ہے۔ اللہ کے آثار کیا ہے؟ اللہ کے آثار کا شرک کیا ہے دیکھیں گے مختصر بالکل۔ آثار کا شرک کیا ہے؟ آثار کہتے ہیں نشانی کو یا ملک کو، آثار کہتے ہیں نشانی کو یا ملک یعنی چیز۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا؟ لہو میراث السماوات و ما فی الارض، لہو ملک السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی میراث ہے جو کچھ کے زمینوں اور آسمانوں میں ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی اس تمام چیزوں کا مالک ہے، زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ پایا جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ملک میں اپنے آپ کو شریک کر لیتے ہیں۔ حضرت قبلہ نوری خضر رحمۃ اللہ کے واقعہ اکثر بیان فرماتے تھے کہ نوری خضر ایک حضرت سے پوچھے، دوسرے جو تھے بولے کہ بھائی یہ کس کی ملک ہے؟ یہ فلاں کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ یہ فلاں کی ہے۔ وہ بلڈنگ کس کی ہے؟ فلاں کی ہے۔ یہ فلاں کی ہے، وہ فلاں کی ہے۔ تو نوری حضرت اللہ بولے کہتے ہیں یہ سب کچھ تم ان کا بولے تو اللہ کا کیا ہے پھر؟ یہ ان کا ہے، وہ ان کا ہے، وہ ان کا ہے، اللہ کا کیا ہے پھر اللہ کے پاس؟ اللہ دعویٰ کر رہا ہے یہ سب میرا ہے، میں پیدا کرا، تمام چیزوں کا خالق میں ہوں، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں، یہ سب میری ملک ہے۔ ہم بولے نہیں اللہ کی ملک ہے بول کے۔ یہ فتنہ فساد اسی وجہ سے ہے۔ مثال جو حضرت اللہ اکثر دیتے کہ بھائی یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا اپنا سگا بھائی آ کے اگر گھر پہ دعویٰ کر دیا ہے میرا ہے، اس سے ہماری جنگ شروع ہو جاتی، ڈپلیکیٹ پیپر بنا کے لا لیا۔ دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں ہم کئی گھروں میں ایسا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، سگے بھائی ایک ماں کے دونوں پیٹ سے دونوں پیدا ہوئے، لیکن جائیداد کے لیے جھگڑا ہے، یہ میرا ہے وہ تیرا ہے، یہ میرا ہے وہ میرا ہے۔ یہ یعنی ہماری جائیداد میں کوئی دوسرا اگر دخل دے دیا وہ ہمارا دشمن ہو جاتا، اس سے جنگ شروع ہو جاتی۔ اب اس کی خیر خواہی ہم نہیں چاہتے، اس کی بھلائی نہیں چاہتے، اس کے بارے میں اچھا سننا نہیں چاہتے، اس کو بدنام کرنے کے فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہا لہو میراث السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کے میری ہی میراث ہے، میری ہی ملک ہے، میں ہی اس کا بادشاہ ہوں، تم کیسا بولتے ہیں میری ملک ہے؟ اب پریشانی کی بات ہو گئی، سب اللہ کا بول دیا تو پھر لوگ آگے قبضہ کر لیتے، میں بھی عبداللہ تم بھی عبداللہ، میں بھی اللہ کا بندہ تم بھی اللہ کے بندے۔ کب تک آپ یہ اسکول پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ 10 سال سے بیٹھے ہوئے، ہٹو میں چلاتا ہوں اسکول، یہ بلڈنگ پہ میں بیٹھ جاتا ہوں بھائی، یہ بلڈنگ پہ میں بیٹھ جاتا ہوں، میری اللہ کی ملک ہے نا بھائی، آپ ہی اللہ کے بندے ہیں کیا؟ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، میں اور زیادہ آپ سے زیادہ اطاعت گزار بندہ ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، آپ ہٹو میرے کو، اب میں چھوڑنا نہیں چھوڑنا اسکول۔ کنفیوژن والی بات ہے۔
اسی لیے یہ بزرگان دین کا صدقہ ہے کہ ہم کو بتائے کہ کیسا اللہ کے ملک ہم رکھنا، اللہ کی ملک ہم کیسے رکھنا۔ مثالیں، بہترین مثالیں، یہ جو جتنا علم ہے یہ بزرگان دین کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمایا، جو سنے ہم وہ بیان کر دیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کو بازار جانے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کو بازار جانے کی ضرورت ہے، آپ کے دوست سے ایک گاڑی پوچھے، بھائی گاڑی ہونا، آپ کا دوست کیا آپ کو گاڑی دے دیا، آپ کا دوست آپ کو گاڑی دے دیا، آپ بازار چلے گئے، دکان کے سامنے گاڑی رکھے دکان میں بھی داخل ہو رہے، بھی داخل ہوئے نہیں، نو پارکنگ زون کا ایریا ہے، ٹریفک پولیس والا آ کے فوراً سوال کرتا ہے کسی گاڑی ہٹاؤ، اندر سے ہم کیا بولتے، میری گاڑی ہے میں آ رہا ہوں، گاڑی میری ہے میں آ رہا ہوں، لیکن قلب میں ہمارے پاس کہیں بھی یہ نہیں رہتا کہ میرے دوست کی گاڑی ہے میری گاڑی نہیں، مطلب قلب میں ہمارے کیا بات رہتی، میری گاڑی نہیں ہے، لیکن پولیس والے کو نہیں بول سکتے میرے دوست کی گاڑی میں لایا آپ لے کے چلے جاؤ، کیا بولیں گے پولیس والے کے سامنے، کیا بولیں گے میری گاڑی ہے میں ہٹا دیتا ہوں، لیکن قلب میں کہیں بھی نہیں رہتا یہ میری ہے بول کے، قلب میں کیا رہتا یہ دوست کی گاڑی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ساری جتنی مخلوق ہم کو جو چیزیں ہم کو عطا فرمایا، چاہے انفس میں ہو چاہے آفاق میں ہو، چاہے انفس میں ہو چاہے آفاق میں ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ امانتاً عطا فرمایا، امانت دیا اللہ تعالیٰ ہمارے کو۔ سائیکلہ نہیں ہے، پہلے سائیکل رہتے تھے، ہمارے سر تھے مثال دیتے تھے اکثر، میاں کرائے کی سائیکل تم لے کے گئے، اس کی گھنٹی چھوڑ کے آئے تو پولیس والا، وہ جو سائیکل ٹیکسی والا چھوڑتا سائیکل، پہلے سائیکل کرائے سے ملتے تھے، 40 پیسے 60 پیسے 1 روپیہ کرایہ، سائیکل لوگ جاتے تھے، گھنٹی لگی ہوئی ہے اس کو، ہم گھنٹی بیچ دے کے آ سکتے، گھنٹی نکال کے دے کے آ سکتے نہیں، آ سکتے، کیوں نہیں آ سکتے؟ اگر گھنٹی نکال دیے وہ پوچھتا پھر ہمارے کو گھنٹی کہاں گئی سائیکل والا، گھنٹی کے پیسے دیو بولتا۔ اسی لیے اسلام میں یہ جو آرگن کا ڈونیشن ہے یہ حرام ہے، آرگنز کا ڈونیشن، یعنی آنکھ لوگ دے دے رہے ہیں لوگوں کو، میرے مرنے کے بعد آنکھ دے دو بھائی دوسروں کو، میرا دل دے دو بھائی دوسروں کو، میرا گردہ دے دو بھائی دوسروں کو، میرا دماغ دے دو دوسروں کو، ہمارا ہے یہ؟ نہ آنکھ ہماری ہے، نہ دل ہمارا ہے، نہ گردہ ہمارا ہے، ہم اپنی اولاد کو دے کے بھی نہیں جا سکتے۔ میرا بیٹا اندھا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں مرنے کے بعد میرا بیٹا میری آنکھ سے دیکھنے لگے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اولاد کو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ بھی کیا بولے کہ قرآن آیت میں جو پڑھے اس کے بعد جو تیسری بات اللہ تعالیٰ کہ اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل مت کرو۔ رزق دینے والے ہمیں، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دینے والے ہیں۔ رزق مانے خالی کھانا نہیں ہے، رزق کے مانے ہر وہ چیز جس کی ہم کو حاجت ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ رزق یعنی ہر وہ چیز جس کو ہم کو دیکھنا ہماری حاجت ہے، یہ رزق ہے۔ اللہ ہماری آنکھ کا رزق دے رہا، آنکھ کا رزق کھانا نہیں ہے نا بھائی، آنکھ کا رزق کیا ہے؟ آنکھ کا رزق دیکھنا ہے، بصارت ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے ان کے آنکھ ہوتے ہیں لیکن اندھے ہوتے ہیں، دور سے دیکھ کے کوئی نہیں بول سکتا اندھے ہے کیا بول کے، آنکھ بھی برابر ہے، پتلی برابر ہے، دیدہ برابر ہے، سب برابر ہے، لیکن دکھتا نہیں۔ ہم کو دکھا رہا اللہ تعالیٰ، آنکھ کا رزق بصارت، کان کا رزق سماعت، ناک کا رزق سونگھنا، زبان کا رزق تو چکھنا، محسوس کرنا، یہ حواس خمسہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمایا۔ یہ رزق دے رہا اللہ تعالیٰ ہم کو، اس کا مطلب یہ نہیں خالی پیٹ پہ کھانا چلا جائے، ہر وہ چیز تو اللہ تعالیٰ کیا بولا، نحن نرزقکم، ہم رزق دینے والے ہیں، کوئی اور رزق نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ تو سب سے پہلے اللہ کیا فرما رہا کہ تم شرک سے بچو۔ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ آثار کا شرک ہے۔ کئی چیزیں ہیں جس میں ہمارے ساتھ شرک کر دیتے، تکلیف میں آ جاتے۔ اب یہ شرک سے بچنا کیسا بھائی؟ شرک سے بچنا کیسا؟ یہ مال کی محبت ہمارے دل میں نہیں آنا، مال کی محبت دل میں ہے تو شرک ہے۔
ہمارے اپنے مال کے نقصان ہونے کا ہم کو نہ تکلیف ہونا، نہ مال کے آنے سے ہم کو خوشی کا احساس ہونا۔ مال نیانا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے پاس جتنا چاہے اتنا مال رکھ سکتا ہے، جتنا چاہے اتنا لے سکتا ہے۔ حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کوشش کرنا۔ اسی لیے مسئلہ کیا ہے کہ میں اگر کسی کے پاس قرض رکھایا، کسی کے پاس کچھ، میں یہ فون میں بولا بھائی آپ رکھو فون، اتفاق سے فون ان کے پاس سے گم گیا، میں سوال نہیں کر سکتا ان کے پاس فون میرے کو واپس کر، دوسرا خرید کے لا کے دو۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ہم دنیا میں منگ لیتے، لڑ لیتے، قتل غارت گیری ہو جاتی ہے، غلط شکل ہے، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اگر امانت کسی کے پاس رکھایا اور جس کے پاس رکھا ہے وہ امانت دار ہے، اپنی جتنی کوشش کی، اس کے بعد بھی وہ چیز اگر گم ہو گئی، نقصان میں ہو گیا کچھ، تو ہم سوال نہیں کر سکتے۔ سوال نہیں کرے مطلب یہ کہ مال کی محبت دل میں نہیں ہے، مال کی محبت دل میں نہیں ہے۔ ایک حضرت کا واقعہ، ٹائم ہو گیا ہمارا، 5 منٹ میں بات کی، صرف ایک ہی بات کی آج، اللہ کی چیز، اللہ تشرک بھی شیء، صرف اللہ کی شرک کی بات ہو رہی۔ ایک حضرت قبلہ کہ جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، مگر وہ اللہ والے تھے، دین کی تبلیغ میں، دین کی اشاعت میں، اللہ کی بات کرنے میں مشغول رہتے تھے، اپنے کام میں مشغول ہیں۔ لوگ بولے آ کے، بولا کہ کیا حضرت تدفین کرتے نہیں کرتے؟ جوان بیٹا مر گیا، آپ کو درد نہیں ہے، احساس ہی نہیں، تکلیف نہیں ہے آپ کو، جوان بیٹا آپ کا چلے گیا، جوان بیٹا آپ کا مر گیا، جوان بیٹا مرنے کا آپ کو کوئی غم ہی نہیں دکھ رہا؟ تو بولے ارے ٹھیک ہے چلو تدفین کرنا بھی ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ اٹھے، تجہیز و تکفین کے انتظامات کیے، اور خبر میں آپ خود اترے، بڑے حضرت اترنے سے پہلے کیا کرے، چھڑی عصا تھا آپ کے ہاتھ میں، تو وہ دیکھے کون بولا تھا محبت نہیں ہے سو، اس کو بولے جا تھوڑی دیر پکڑو میاں، بولے، اور انہیں پکڑ لیا ڈنڈا، حضرت اترے، تدفین کر دیے، تدفین کر کے باہر آ گئے، باہر آنے کے بعد بولے کہ میرا ڈنڈا واپس دو، تو جو لڑکا تھا دے دیا ڈنڈا، تو حضرت مجھے تکلیف ہے کہ آپ کو؟ تو جوان بولا کہیں کی تکلیف بھائی؟ ارے ڈنڈا میرے کو واپس دے دیا نا آپ۔ ارے بھائی آپ کا ڈنڈا تھا، آپ کو دیا، میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ یہ اللہ کی ملک تھی میری اولاد، اللہ میرے کو دیا تھا، میں رکھا، اللہ لے لیا، اللہ کی مرضی۔ دل میں محبت ہے سوائے اللہ کی محبت کے، دل میں محبت نہیں سوائے اللہ کی محبت کے، نہ اولاد کی محبت، نہ مال کی محبت، نہ دنیا کی محبت، نہ جوہر، نہ کسی اور چیز کی محبت۔ محبت کس کی؟ صرف اللہ کی محبت۔ اگر قلب میں صرف اللہ کی محبت ہے، بندہ شرک سے بچتا، بندہ شرک سے بچنا، کیسا بچنا انہیں؟ اس کے قلب میں صرف اللہ کی ہی محبت ہونا، مال کی محبت نہیں، مال نہیں رکھنا، نہیں، مال کے امانت دار ہیں ہم، اللہ ہمارے پاس امانت نہ رکھایا، ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ اس کو دو بولا اس کو دینا، مال اللہ تعالیٰ ہم کو دیا، مال میں کس کو دیا بولا اتنا مال میں سے دے دینا، روکنا نہیں، لیکن ہم کسی اور کے حوالے پورا کر کے نکل بھی نہیں سکتے، اللہ اپنی مرضی سے دیا، یعنی اللہ کے حکم کے تابع۔ یا آفاق میں، اسی طرح انفس میں بھی ہمارا جو جسم ہے، جسم، اعضاء، جوارے، یہ تمام کے تمام اللہ کے منشا کے تحت چلنا، ہم امانت دار ہیں۔ کیسے؟ ہاتھ کا استعمال، ہاتھ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ظلم مت کرو، ظلم نہیں کرنا۔ آنکھ سے بولا یہ چیزیں مت دیکھو، آنکھ سے وہ چیز نہیں دیکھنا۔ زبان سے بولا یہ کلمات ادا مت کرو، وہ کلمات ادا نہیں کرنا۔ کان سے بولا یہ بات مت سنو، وہ بات نہیں سننا۔ پیر سے اس مقام پہ مت جاؤ، اس مقام پہ نہیں جانا، یعنی جسم، اعضاء، جوارے کو بھی اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا، یہ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے، اللہ کی ملک ہم اللہ کے حوالے کرے، اور اللہ جیسا استعمال کرو گا ویسا استعمال کرنا ہے۔ پانی کی موٹر، ہماری موٹر پانی کی ہے، 2 گھنٹے میں گرم ہو کے خراب ہو جاتی ہے، ہم باہر جا رہے ہیں 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، دوست بولے بھائی ضرورت ہے پانی کی، اس کو پانی پریشر کم ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، بولے کہ بھائی ٹھیک ہے میری موٹر لے لو آپ، لیکن 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلانا، 2 گھنٹے چلا کے بند کر دینا۔ انہیں 2 گھنٹے کے بدلے 3 گھنٹے چلا کے موٹر جلا دیا، ہم راضی رہتے اس سے، اس کے بدلے میں 2 گھنٹے کے اندر چلایا، اس کا مینٹیننس کر کے رکھا، ہم واپس آئے، پھر ہماری موٹر ہمارے حوالے کر دیا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے، ٹھیک ہے بھائی،
پھر دوبارہ پوچھا، دوبارہ پھر موٹر اس کو دیتے ہم. یہ مالک جو ہوتا ہے، مالک اگر ملک اس کی مرضی کے تحت استعمال میں آ رہی، مالک کو ناراضگی نہیں ہوتی. ملک ہمارے پاس جو کچھ بھی اللہ دیا، اللہ کی مرضی کے تحت اگر استعمال میں آیا، اللہ کو ناراضگی نہیں ہوتی. اور ہم شرک سے محفوظ ہیں، شرک سے بچیں. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے. تو آگے کی جو باتیں ہیں آنے والے پروگرام میں جاری رکھیں گے. تو بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبحان عطا فرما، حدوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیرے اولیاء کے نور کی فیضان سے مالمال فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.